شاہکار اردو کی طرف سے سب دوستوں کی خدمت میں سید وجیہ الحسن بخاری کا سلام پہنچے۔ دوستوں کی خدمت میں فلمی الف لیلہ پارٹ 2 پیش خدمت ہے۔ فلمی الف لیلہ مرحوم جناب علی سفیان آفاقی کی یادداشتوں کا مشہور سلسلہ ہے۔ پارٹ نمبر 1 ماضی کے مشہور فلم میکر جناب WZ احمد اور ان کی بیگم مشہور اداکارہ شاہدہ عرف نینا المعروف پر اسرار نینا کے بارے میں تھا۔ یہ دوسرا پارٹ WZ احمد کے اکلوتے بیٹے فرید احمد کے بارے میں ہے۔ فلمی الف لیلہ کا تیسرا پارٹ مشہور انڈین اداکارائیں فرح اور تبو کے والد جمال عرف جمیل کے بارے میں ہوگا، جنہوں نے سب سے پہلے آفاقی صاحب کی فلم سزا میں جمیل کے نام سے بطور ہیرو کردار ادا کیا تھا۔ بات کرتے ہیں جناب فرید احمد کی، جن کی ذاتی کہانی بھی ایک عشق و محبت اور انتقام کی کہانی ہے، جس پر بھی ایک کامیاب فلم بنائی جا سکتی ہے۔ اس کہانی کے 4 کردار ہیں۔ نمبر 1 ہیرو فرید احمد، ظالم سماج کے کردار میں ہیرو کا باپ WZ احمد۔ کہانی کی ہیروئن نمبر 1 شمیم آرا، جنہوں نے اس کہانی میں ایک ویمپ کا کردار بھی ادا کیا ہے۔ اور اس کہانی کی ہیروئن نمبر 2 سمینہ احمد، جن کا اس کہانی میں ایک مظلوم کا کردار ہے۔ آفاقی صاحب کی تحریر سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مختصراً یہ سچی کہانی بیان کر دی جائے۔ فرید احمد جناب WZ احمد کی پہلی بیگم صفیہ کے وطن سے تھے۔ صفیہ کے والد سندھ کے سابق مشہور گورنر اور چیف منسٹر سر غلام حسین ہدایت اللہ تھے۔ WZ احمد سے طلاق کے بعد صفیہ نے مشہور رائٹر سبط حسن سے شادی کر لی تھی۔ فرید احمد اپنے باپ کے پاس ہی رہے، جنہوں نے فرید احمد کو فلم ایجوکیشن کے لیے امریکہ بھیجا تھا۔ امریکہ سے واپسی پر لاہور میں فرید احمد نے فلم لائن جوائن کر لی اور پہلی فلم جان پہچان بنائی۔ اس کے بعد یہ کے بعد دیگرے عندلیب، بندگی، سہاگ، انگارے، خواب اور زندگی اور زیب النساء بنائی۔ ان کی فلم عندلیب ایک میگا ہٹ شاہکار تھی، جس میں اداکارہ شبنم نے مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ لیکن ان کی ڈائریکٹ کردہ 7 فلموں میں سے 4 کی ہیروئن شمیم آرا تھی۔ شمیم آرا کی مکمل بائیوگرافی کسی وقت پیش کی جائے گی۔ مختصراً یہ ہے کہ ان کا اصل نام پتلی بائی تھا اور ان کا تعلق علی گڑھ سے تھا۔ اپنے کچھ عزیزوں سے ملنے کے لیے یہ انڈیا سے لاہور آئی تھیں، اور اسی دوران نجم نقوی، جو کہ مشہور ہدایتکار تھے اس زمانے کے، ان کی نظر ان پر پڑ گئی۔ انہوں نے ان کو فلم کی پیشکش کی۔ فلم کا نام تھا کنواری بیوہ، اور انہوں نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ فلم تو کامیاب نہ ہوئی، لیکن ان کا جو چہرہ مہرہ تھا، سکرین بیوٹی تھی، اور یہ فلم سازوں کی نظر میں آ گئی۔ بعد میں ان کے کریڈٹ پر بڑی ہٹ فلمیں ہیں۔ نائلہ پہلی رنگین، جو ایسٹ پاکستان کی پہلی فلم رنگین تھی، سنگم، اور یہ نائلہ جو تھی یہ رضیہ بٹ کے ناول پر بنی تھی، اور یہ ویسٹ پاکستان کی پہلی رنگین فلم تھی، پاکستان کی دوسری، اور یہ بڑی کامیاب فلم ثابت ہوئی۔ اس کے بعد اور بڑی میگا ہٹ فلمیں ہیں، آگ کا دریا، لاکھوں میں ایک۔ بہرحال بعد میں کسی وقت، ابھی آپ کو صرف شمیم آرا، چونکہ اس کہانی کا بھی مین کردار ہے، تھوڑا سا ذکر کرنا تھا۔ اچھا، بات کر رہے تھے کہ فرید احمد صاحب نے 7 فلمیں بنائیں، جن میں سے 4 کی ہیروئن شمیم آرا تھی، جن میں شمیم آرا کی ذاتی فلم سہاگ بھی شامل تھی۔ اسی دوران فرید احمد کو شمیم آرا سے محبت ہو گئی۔ شمیم آرا کو فرید احمد سے جوابی محبت ہوئی یا نہ ہوئی یہ معلوم نہیں، لیکن فرید احمد کی محبت پہلے عشق پھر جنون میں تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے اپنے والد کو شمیم آرا سے اپنی شادی کے لیے کہا، لیکن کہا جاتا ہے کہ احمد صاحب کو یہ رشتہ قبول نہیں تھا۔ ادھر شمیم آرا پر بھی ان کی نانی کا ہولڈ تھا۔ بہرحال کسی نہ کسی طور یہ مرحلہ طے ہو گیا۔ جس دن فرید احمد کی شمیم آرا سے منگنی یا نکاح کی تقریب تھی،
اسی دن پھر اسی قسم کا ایک فلمی سین ہو گیا جو آپ نے اکثر فلموں میں دیکھا ہوگا، جب ایک باپ کہتا ہے کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ اس قسم کے سین میں ایک باپ اپنی پگ اتار کر بیٹے کے قدموں میں رکھ دیتا ہے یا پستول بیٹے کے ہاتھ میں دے کر دو آپشن دے دیتا ہے کہ یا مجھے مار لو یا شادی کر لو۔ بہر طور احمد صاحب تو پگ نہیں باندھتے تھے، نہ ہی ان کے پاس کوئی پستول ہوگا، لیکن کچھ ایسا ہوا ضرور کہ شمیم آرا دلہن بنی بیٹھی رہ گئیں اور لڑکے والے بغیر بتائے غیر حاضر۔ شمیم آرا نے اس تقریب میں موجود مہمانوں کے سامنے اپنی اس انسلٹ کو، اپنی سبکی کو خاصا محسوس کیا اور دل میں یہ بات رکھی۔ کچھ وقت گزرا، فرید احمد کی مشہور ٹی وی آرٹسٹ سمینہ احمد سے شادی ہو گئی۔ دن اچھے گزرنے لگے۔ سمینہ احمد سے فرید احمد کا ایک بیٹا زین بھی پیدا ہوا جو آج ایک کامیاب زندگی گزار رہا ہے۔ کچھ وقت مزید گزرا۔ فرید احمد چونکہ فلمی دنیا کے آدمی تھے اور شمیم آرا بھی اسی پانی کی مچھلی تھی، کہیں ملاقات ہوئی، گلے شکوے ہوئے، پھر وہی کہ اس موڑ سے شروع کرے پھر یہ زندگی، ہر شے جہاں حسین تھی، ہم تم تھے اجنبی۔ فرید احمد نے اپنی خواہشات کی بجھی راکھ میں دبی چنگاری کو ہوا دے کر پھر سلگایا اور شمیم آرا کو شادی کی پیشکش کی۔ شمیم آرا نے اس پیشکش کو اس شرط کے ساتھ قبول کیا کہ فرید احمد پہلے سمینہ احمد کو طلاق دیں۔ کہتے ہیں کہ عشق انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اور فرید احمد کا تو ویسے بھی عشق ترقی کر کے جنون کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ انہوں نے اس مسئلے کی حقیقت پر تصدیق مہر ثبت کر دی اور بے گناہ سمینہ کو اپنے عشق اور جنون کے اندھے پن کی بھینٹ چڑھا کر طلاق دے دی۔ اور پھر ایک دن کراچی میں چپکے سے فرید احمد اور شمیم آرا کی شادی ہو گئی، لیکن اس چپ کو شمیم آرا نے شادی کے دوسرے یا تیسرے دن ہی ایک ایٹم بم دھماکے میں بدل دیا اور ایک پریس کانفرنس کر کے فرید احمد پر مختلف الزامات لگا کر معاملہ طلاق پر ختم کر دیا۔ عورت کا انتقام مشہور ہے۔ شمیم آرا کا انتقام مکمل ہو گیا۔ فرید احمد کی وجہ سے منگنی یا نکاح تقریب میں شمیم آرا کی جو انسلٹ ہوئی تھی وہ شمیم آرا نے دل میں رکھی تھی، اور اس طرح شمیم آرا نے اس انسلٹ کا بدلہ لے لیا۔ فرید احمد گھر کے رہے نہ گاٹ کے، لیکن اس سب کے باوجود فرید احمد شمیم آرا ہی کا دم بھرتے رہے۔ کچھ عرصہ بعد فرید احمد کو کینسر کی تشخیص ہوئی۔ وہ علاج کے لیے کینیڈا بھی گئے، لیکن ان کے عشق کی طرح کینسر کی بیماری بھی لا علاج ہو چکی تھی۔ ان کی زندگی کا سفر 25 نومبر 1993 کو اسی بیماری کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ آخری دم تک ان کا عشق یا جنون شمیم آرا سے کم نہ ہوا۔ استاد قمر جلالوی کا یہ شعر ان پر 100% فٹ آتا ہے۔ مریض محبت انہی کا فسانہ، سناتا رہا دم نکلتے نکلتے، مگر ذکر شام علم جب بھی آیا چراغ سحر بجھ گیا جلتے جلتے۔ یہ تو تھی فرید احمد سے متعلق ہماری تحقیق اور باتیں۔ اب آپ کی خدمت میں پیش ہے جناب علی سفیان آفاقی نے فرید احمد کے متعلق جو لکھا، اس کے کچھ منتخب حصے۔ ایک اور شخص جس نے عشق کیا اور عشق کی آگ میں جل کر خاکستر ہو گیا، وہ ہدایت کار فرید احمد تھے۔ سب جانتے ہیں کہ وہ شہرۂ آفاق باغ WZ احمد کے ذہین اور تحریک کار بیٹے تھے۔ یہ ان کی پہلی بیوی سے تھے، جو سندھ کی معروف شخصیت سر ہدایت اللہ کی صاحبزادی تھی۔ احمد صاحب کی ان سے علیحدگی ہو چکی تھی، پھر انہوں نے شاہدہ بیگم سے شادی کی تھی۔ فرید احمد کو احمد صاحب ہی نے پاکستان بننے کے بعد اپنے پاس رکھا۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج سے MA کیا، وہاں کے عظیم اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ WZ احمد جیسے باپ کو کام کرتے اور منصوبے بناتے دیکھا۔ احمد صاحب سے تو چند گھنٹوں کی ملاقات میں سیکھنے والے بہت کچھ سیکھ لیتے تھے۔ فرید احمد تو پھر بھی ان کے بیٹے تھے اور دن رات ان کے ساتھ رہتے تھے۔ فرید احمد کو گھر میں سمی کہا جاتا تھا۔ ہمارا احمد صاحب کے گھر بہت آنا جانا تھا۔ اس میں صبح، دوپہر، شام اور رات کی پابندی نہ تھی۔ جب چاہا احمد صاحب کے گھر چلے گئے۔
احمد صاحب اگر گھر پر ہوتے تو ایک محفل سجی ہوتی تھی۔ فرید احمد سے ہماری اچھی دوستی تھی۔ سمینہ سعید سے ان کی شادی ہوئی تو چند دوست ہی امبیسڈر ہوٹل تک ان کے ساتھ دلہا دلہن کو رخصت کرنے گئے تھے۔ سمینہ اور فرید کی جوڑی بہت اچھی تھی۔ دونوں تعلیم یافتہ اور روشن خیال ذہن کے مالک تھے۔ فرید کے پاس اس زمانے میں کام زیادہ نہ تھا، مگر سلیقے سے کرائے کے مکانوں میں گزارا ہو رہا تھا۔ یہ دونوں ایک بیٹے زین احمد کے والدین بھی بنے، مگر پھر علیحدگی ہو گئی۔ تفصیلی اسباب ہم نے کبھی نہیں دریافت کیے۔ زین احمد اب ایک کامیاب ٹی وی ڈائریکٹر ہیں۔ سمینہ نے اس کے بعد اپنے نام سے احمد الگ نہیں کیا، وہ آج بھی سمینہ احمد ہیں۔ علیحدگی کے باوجود ان دونوں کے تعلقات ہمیشہ خوشگوار رہے، لیکن بیٹے کی پرورش اور تعلیم کی ذمہ داری سمینہ احمد نے اٹھائی۔ وہ بہت اچھی فنکارہ ہیں، آج کل ٹی وی کی کامیاب پروڈیوسر اور اداکارہ ہیں۔ ایک دن ہم رات کو شمیم آرا کے گھر گئے تو فرید بھی وہاں تھے۔ کچھ دیر بیٹھ کر وہ رخصت ہو گئے۔ شمیم آرا ان سے ایک فلم کی ہدایات بھی کروانا چاہتی تھی۔ کچھ عرصے بعد جب ہم نے فرید کو اکثر شمیم آرا کے آس پاس منڈلاتے اور ان کے ڈرائنگ روم میں دیکھا تو کچھ حیرت سی ہوئی۔ شمیم نے ہمیں بتایا کہ فرید احمد انہیں پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی اندلیب فلم مکمل نہ ہوئی تھی اور فرید احمد کے مالی معاملات واجبی تھے، حالانکہ ننیال اور ددیال کی طرف سے وہ بڑی دولت کے وارث تھے۔ پھر ہمیں معلوم ہوا کہ فرید احمد کی محبت حد سے بڑھ گئی ہے۔ نیئر سلطانہ شمیم آرا کی قریبی سہیلی تھی۔ ان دونوں کی دوستی فلم سہیلی کے زمانے میں شروع ہوئی تھی۔ نیئر سلطانہ کی کاوش سے یہ بات آگے بڑھی۔ شمیم آرا کی نانی نے شرط لگائی کہ احمد صاحب خود رشتہ مانگیں گے۔ احمد صاحب نے بیٹے کی دلچسپی دیکھ کر باقاعدہ خط بھی لکھ دیا۔ منگنی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، مگر درمیان میں کچھ ناخوشگوار واقعات کے تحت دوست احباب صرف مٹھائی کھا کر رہ گئے۔ اس دوران نشیب و فراز بھی آئے۔ شمیم آرا کی ان سے شادی کی خبریں بھی سامنے آئیں، مگر فرید احمد کے عشق میں کمی نہیں آئی۔ وہ شمیم آرا سے شکایت بھی کرتے تھے اور وہ اظہار برہمی بھی کرتی رہتی تھی، مگر فرید احمد کے پائے استقلال میں کبھی لغزش نہیں آئی۔ ایک دن ہم نے نگار ایک فلمی میگزین تھا پاکستان کا، اب بھی ہے۔ ایک دن ہم نے نگار میں خبر پڑھی کہ کراچی میں شمیم آرا اور فرید احمد کی شادی ہو گئی ہے۔ ہمیں خوشی بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا کہ دونوں میں سے کسی نے ہمیں بتایا تک نہیں۔ ہم نے نگار کے ایڈیٹر الیاس رشیدی کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ میاں یہ لمبی کہانی ہے، ملو گے تو بتاؤں گا۔ مگر نگار کے اگلے شمارے میں طلاق کی خبر پڑھ کر مزید حیرت ہوئی۔ فرید احمد سے تو ہم نے کبھی اس موضوع پر بات نہیں کی۔ شمیم سے بات ہوئی۔ ہم دونوں ان کی فلم کے سلسلے میں ڈھاکہ اور بینکاک جا رہے تھے۔ جب ہم نے یہ ذکر چھیڑا تو شمیم آرا نے بہت سادگی سے کچھ وجوہات بتائیں اور بات ختم ہو گئی، مگر فرید احمد کی بات ختم نہ ہوئی۔ اس کے بعد بھی وہ شمیم آرا کو فون کرتے رہے، ان کی گلبرگ کی کوٹھی پر جاتے رہے۔ شمیم آرا کا بیان تھا کہ میں نے انہیں بہت سمجھایا، مگر وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ شمیم آرا نے بعد میں ایگفا فوٹو فلم کمپنی کے مجید کریم سے شادی کی، جو مجید کریم کی مصلحتوں کے باعث باقاعدہ طور پر سامنے نہ آ سکی۔ شمیم نے ایک بیٹے کو لندن میں جنم دیا، اس کا نام سلمان کریم رکھا گیا۔ ابھی بچہ کمسن ہی تھا کہ سیٹھ مجید کریم نے اپنے خاندان کے دباؤ پر شمیم آرا کو طلاق دے دی۔ شادی کی طرح طلاق بھی چپ چاپ ہی ہوئی تھی۔ کچھ اخباروں نے خبر شائع کی، کچھ قریبی دوستوں نے تصدیق کی۔ اس بچے کو شمیم آرا نے بڑے پیار اور دلار سے پالا، اعلیٰ تعلیم دلائی۔ آج کل یہ 2009 کی بات ہے، اس زمانے میں یہ آفاقی صاحب نے تحریر لکھی تھی۔ آج کل وہ انگلستان میں ایک اچھی ملازمت کر رہا ہے، ایک پاکستانی بیوی اور بچے ہیں۔ شمیم آرا آج کل لندن میں اپنے بیٹے ہی کے پاس ہیں۔ یہاں میں پھر آفاقی صاحب کا بیان روک کر عرض کر دوں کہ شمیم آرا اس تحریر کے تقریباً 7 سال بعد 6 ماہ کومے میں رہنے کے بعد لندن ہی میں انتقال کر گئی تھیں۔ اسی بیٹے نے اس دوران اپنی ماں کی آخری وقت تک دیکھ بھال کی اور خیال رکھا۔ آفاقی صاحب لکھتے ہیں، شمیم آرا کی کہانی تو درمیان میں آ گئی۔ بات فرید احمد کی ہو رہی تھی۔
ان سب انقلابات کے باوجود فرید احمد نے آس کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ شمیم آرا جہاں بھی جاتی وہ ان کے آس پاس ہی نظر آتے، بالکل خاموش، سگریٹ کے کش پر کش لیتے ہوئے، ہلاؤں میں گورتے ہوئے، سب کی طرف سے بے خبر۔ کسی نے مخاطب کیا تو بڑے اخلاق سے بات کر لی اور پھر وہی چپ۔ فرید احمد سے اس موضوع پر ہماری کبھی بات نہیں ہوئی، مگر ہم سب کچھ جانتے تھے اور وہ بھی جانتے تھے کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں۔ ہم نے کئی بار ان سے کہا کہ آپ کو ننیال سے حصے کی جو رقم ملی ہے تو آپ فلم بنائیے، ہدایت کاری کیجیے، یہ کیجیے، وہ کیجیے۔ وہ جواب میں کہتے، ہاں سوچ رہا ہوں۔ ہم نے چند مرتبہ شمیم آرا سے بھی ذکر چھیڑا، مگر دراصل یہ معاملہ بقول غالب وہی تھا، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار۔ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ اس زمانے میں فرید احمد نے صرف عشق ہی کیا، اس کے سوا اور کچھ نہیں کیا۔ جو تھوڑے سے قریبی لوگ جانتے تھے صرف وہی جانتے تھے، ورنہ کسی اور کو اس خاموش عشق کی خبر تک نہ تھی۔ اس زمانے میں فرید احمد بیمار ہو گئے۔ دیکھنے میں وہ ویسے کے ویسے ہی تھے، لیکن اندر ہی اندر انہیں روگ لگ گیا تھا۔ زیادہ بیمار ہوئے تو علاج کی طرف توجہ دی، ٹیسٹ ہوئے، چیک اپ ہوئے۔ ان کی ایک بہت قریبی ہستی نے پریشانی میں کسی کو بتایا کہ فرید کو کینسر ہو گیا ہے۔ یہ خبر سینہ بسینہ ہوتی ہوئی ہم تک بھی پہنچ گئی۔ فرید احمد سے ملے تو وہ بظاہر تندرست تھے، لیکن معلوم ہوا کہ ڈاکٹروں نے انہیں صرف دودھ اور دہی استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ فرید احمد نے بتایا کہ کینیڈا میں ان کے اور ہمارے مشترکہ دوست عبدالخالق صاحب کا فون آیا ہے کہ فوراً چیک اپ کے لیے ٹورنٹو آ جائیں۔ فرید احمد نے ان کا مشورہ مان لیا اور کینیڈا چلے گئے۔ وہاں سے خبریں آتی رہیں کہ ان کے مختلف ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور اب وہ بہتر ہیں۔ خان صاحب ٹورنٹو میں ایک بہت بڑے ادارے کے وائس پریزیڈنٹ تھے، پرانے صحافی اور انتہائی مخلص اور بے تکلف دوست تھے۔ انہوں نے فرید احمد کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کا بندوبست کیا۔ چند ہفتے بعد فرید احمد واپس آئے تو پہلے کے مقابلے میں تر و تازہ لگ رہے تھے۔ انہوں نے صرف اتنا بتایا کہ وہاں کے ڈاکٹروں نے انہیں دودھ اور دودھ سے بنی تمام اشیاء کھانے کی سخت ممانعت کر دی ہے، جس کی وجہ سے انہیں بہت افاقہ ہوا ہے۔ فرید احمد بظاہر صحت مند اور تندرست ہو کر آئے تھے، مگر عشق کا روگ بدستور موجود تھا، جس کا کینیڈا کے ڈاکٹروں کو بھی پتہ نہ چل سکا، نہ ہی ان کے پاس اس کا کوئی علاج تھا۔ فرید احمد کو بعض فلم سازوں نے ہدایت کاری کی پیشکش کی، مگر وہ ٹال گئے۔ ان کی زبان خاموش تھی، مگر آنکھیں ہر وقت کچھ کہتی تھیں۔ وہ حسب معمول بجھے بجھے اور اداس تھے، نہ کسی سے شکوہ نہ شکایت۔ ان کے دل پر جو گزر رہی تھی وہ ان کے سینے کے اندر محفوظ تھا۔ وہ کئی بار شمیم آرا کے بنگلے میں پائے گئے، مگر بالکل خاموش۔ پھر ایک دن انہوں نے بتایا کہ وہ جناب عبدالخالق کے بلانے پر ٹورنٹو جا رہے ہیں، جہاں انہیں حکومت کے شعبہ فلم میں بہت اچھی آفر ہوئی ہے۔ کینیڈا میں وہ اپنی صلاحیتوں اور ہنرمندی کا مظاہرہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ان کے کام سے ان کا محکمہ بہت خوش تھا۔ چند ماہ بعد وہ واپس آئے اور بتایا کہ انہیں محکمے نے ایک فیچر فلم بنانے کے لیے کہا ہے اور وہ اس کا اسکرپٹ احمد صاحب سے لکھوانے کے لیے پاکستان آئے ہیں۔ احمد صاحب نے فوراً اسکرپٹ پر کام شروع کر دیا۔ فرید احمد سے احمد صاحب کے گھر پر دوسرے تیسرے دن ہماری ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ کینیڈا میں انہیں مستقبل بہت روشن نظر آ رہا تھا، مگر وہ خوش نہیں تھے۔ شمیم آرا سے ملنے وہ گئے یا نہیں، یہ ہم نہیں جانتے۔ نہ ہم نے پوچھا، نہ انہوں نے بتایا۔ شمیم آرا سے پوچھنا بھی ہم نے ضروری نہ سمجھا۔ ایک دن ہم احمد صاحب کے پاس گئے تو وہ پریشان سے تھے۔ پوچھنے پر بتایا کہ فرید احمد ہسپتال میں داخل ہیں، ان کا مرض کینسر تشخیص کیا گیا ہے۔ احمد صاحب اپنی پریشانی اور غم ظاہر کرنے کے عادی نہیں تھے، مگر وہ اس روز بہت پریشان اور متفکر تھے۔ فرید احمد کی بیماری بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دی۔ انہیں چند دوائیاں دینے کے بعد ڈاکٹروں نے ان سے کہا کہ تمہاری زندگی صرف 3 مہینے کی ہے، اس عرصے میں تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو، زندگی کو انجوائے کرو، کسی چیز کا پرہیز نہیں ہے، جو جی چاہے کھاؤ پیو، خوش رہو۔ ذرا بتائیے
ایک طرف موت کی سزا سنا رہے ہیں اور دوسری طرف ڈاکٹرز انہیں خوش رہنے اور انجوائے کرنے کے مشورے دے رہے تھے۔ یہ ستم ظریفی نہیں تو اور کیا ہے۔ فرید احمد جس روز لاہور آئے، اگلے ہی دن ہم احمد صاحب کے گھر پہنچ گئے جہاں فرید ٹھہرے ہوئے تھے۔ احمد صاحب کی بیگم کا انتقال ہو چکا تھا۔ اپنے زیر تعمیر اسٹوڈیو سے ملحق کوٹھی میں وہ اکیلے رہتے تھے یا پھر ان کے چند پرانے اور وفادار ملازم تھے۔ ہم فرید احمد سے ملنے سے پہلے تو ڈر رہے تھے کہ خدا جانے ان کی کیا حالت ہوگی، مگر انہیں دیکھا تو سکون آ گیا۔ وہ دیکھنے میں ویسے کے ویسے ہی تھے، بیماری کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ سگریٹ بھی پی رہے تھے، کافی سے بھی شوق کر رہے تھے، مگر جب وہ غسل جانے کے لیے بستر سے اٹھے تو ہم نے دیکھا کہ ان کا جسم بہت کمزور ہو گیا ہے اور وہ کچھ ڈگمگا رہے ہیں، مگر انہوں نے بڑے اطمینان سے گفتگو کی، کینیڈا کی اور خالق صاحب کی باتیں بتاتے رہے اور ہم دونوں انہیں یاد کر کے ہنستے رہے۔ ہم نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، اب کیا حال ہے؟ وہ غمزدہ انداز میں مسکرائے، آفاقی صاحب، ڈاکٹرز نے مجھے صرف 3 ماہ زندہ رہنے کی مہلت دی ہے اور اس میں سے بھی 10 دن گزر چکے ہیں۔ ہم نے کہا، ایسا تو فلموں میں ہوتا ہے، یہ سب ڈاکٹروں کی فضول باتیں ہیں، کیا یہاں کے ڈاکٹروں سے مشورہ لینا چاہیے؟ جی ہاں داجی، احمد صاحب یعنی کہ اپنے والد کو وہ داجی ہی کہتے تھے۔ جی ہاں داجی ڈاکٹروں سے مشورہ کر رہے ہیں، مگر آفاقی صاحب یہ سب دل بہلانے کی باتیں ہیں، میں جانتا ہوں وہی ہوگا جو ڈاکٹروں نے کہا ہے۔ پھر بات بدل کر بولے، اچھا یہ بتائیے فلم انڈسٹری کا کیا حال ہے؟ ہم نے مختصراً حال بتایا۔ وہ سگریٹ پیتے رہے اور خاموشی سے سنتے رہے۔ جب رات کو 12 بجے لبنہ، یہ آفاقی صاحب کی بیگم کا نام ہے، جب رات کو 12 بجے لبنہ نے آ کر پوچھا کہ کیا گھر نہیں چلنا تو ہم نے فرید احمد کو خدا حافظ کہا۔ اٹھنے لگے تو فرید نے سرسری انداز میں پوچھا، شمیم کا کیا حال ہے؟ ہم نے بتایا کہ وہ آج کل فلم سازی اور ہدایت کاری میں بہت مصروف ہیں۔ اس کے بعد اس موضوع پر پھر کبھی فرید احمد سے بات نہیں ہوئی۔ لاہور کی فلمی صنعت کے قریب سبھی لوگ فرید احمد سے ملنے آئے۔ ان کی سابقہ بیگم سمینہ بھی باقاعدگی سے آیا کرتی تھی۔ اگر کوئی نہیں آیا تو وہ ہستی جس کا غالباً فرید احمد کو ہر لمحے انتظار تھا، اگرچہ وہ اس موضوع پر بات ہی نہیں کرتے تھے، مگر ہم جانتے تھے کہ انہیں ہر لمحے ان کا انتظار ہے۔ احمد صاحب ظاہر ہے کہ بہت فکر مند تھے۔ اب فرید احمد کا بیڈ ڈرائنگ روم میں آ گیا تھا۔ احمد صاحب بیشتر وقت وہیں بیٹھے رہتے تھے۔ فرید احمد سو جاتے تو وہ قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہتے۔ ہمارے سامنے فرید نے کبھی کسی تکلیف کا اظہار نہیں کیا۔ ہم نے کئی بار پوچھا بھی کہ تکلیف تو نہیں ہے؟ وہ جواب دیتے، نہیں، زیادہ نہیں ہے۔ احمد صاحب نے ان کا آکو پنکچر اور ہومیوپیتھک علاج بھی کرایا۔ چند دن بعد ہم نے احمد صاحب سے پوچھا، اس علاج سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ احمد صاحب نے کہا، اتنا فائدہ تو ہے کہ رات آرام سے گزر جاتی ہے۔ کیا پہلے تکلیف تھی؟ احمد صاحب نے دکھ بھرے انداز میں کہا، بہت تکلیف تھی، ساری رات سو نہیں سکتے تھے۔ کبھی کبھی تو گردن اور شانوں میں اتنی شدید تکلیف ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے، داجی میری گردن کٹوا دیں، یہ تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ احمد صاحب کی آواز سے ان کے دکھ کا اظہار ہو رہا تھا۔ ہمیں پہلی بار معلوم ہوا کہ فرید کسی اور کے سامنے اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کرتے تھے، لیکن تکلیف کی شدت سے ساری رات سو نہیں سکتے تھے، لیکن دوسروں کے سامنے نارمل اور پرسکون رہتے تھے۔ ایک شخص جسے موت کی سزا سنا دی گئی ہو، اس قدر صابر اور پرسکون بھی ہو سکتا ہے، یہ ہمیں پہلی بار معلوم ہوا۔ یہ ہم جانتے تھے کہ شمیم آرا ان سے ملنے نہیں آتی ہیں، حالانکہ فرید احمد کی آنکھیں انہیں دیکھنے اور کان ان کی آواز سننے کو ترس رہے تھے۔ ان دونوں شمیم آرا فلم بندی میں مصروف تھیں، کبھی منیلا، کبھی بینکاک، کبھی لاہور، مگر ایسا بھی نہ تھا کہ انہیں فرید احمد کی آمد اور بیماری کی خبر ہی نہیں تھی۔
اس زمانے میں شمیم آرا سے بھی ہماری ملاقات نہ ہو سکی۔ اول تو ان کی مصروفیت اور آمد و رفت، دوسرے فرید احمد کی طرف سے مکمل بیگانگی۔ ہمیں اس بات کا دکھ بھی تھا اور ان پر غصہ بھی تھا۔ آخری وقت میں تو دشمن کی بھی مزاج پرسی کر لیتے ہیں۔ شاید احمد صاحب کے علاوہ 2-4 اور لوگ ہوں گے جو ڈاکٹروں کی پیش گوئی کے مطابق فرید احمد کی زندگی کے دن گن رہے تھے۔ ان میں ایک ہم بھی تھے۔ اس زمانے میں ہمارا یہ معمول تھا کہ ہر شام احمد صاحب کے گھر جاتے اور فرید احمد سے گپ شپ لگاتے۔ فرید احمد کی قوت برداشت پر ہم حیران تھے۔ اب ہمیں معلوم ہو چکا تھا کہ انہیں کتنی زیادہ تکلیف ہے، لیکن ملنے والوں کے سامنے انہوں نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا۔ ان کی گفتگو سے کبھی یہ ظاہر ہی نہیں ہوا کہ وہ شدید بیمار ہیں اور تکلیف میں ہیں۔ جس طرح معمولی بخار میں لوگ بستر پر لیٹ جاتے ہیں اور ملنے والوں سے گپ لگاتے ہیں، فرید احمد کا بھی یہی رویہ تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، ہماری پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ احمد صاحب کے دل پر جو گزرتی ہوگی، اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ایک دن علی صبح احمد صاحب کا فون آیا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، سمیع اب نہیں رہے۔ ہم ساکت رہ گئے۔ کچھ دیر میں سنبھلے تو فوراً لبنہ کو لے کر احمد صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں بھی کوئی اور نہیں پہنچا تھا سوائے احمد صاحب کی صاحبزادی موتی بیگم کے۔ یہ بھی ان کی پہلی بیگم سے تھیں۔ یہ دو ہی، ایک بہن اور ایک بھائی۔ یہ ان کے بچپن کا نام تھا۔ ان کا اصلی نام ہمیں کبھی معلوم نہ ہو سکا، نہ ہم نے پوچھا۔ گھر میں ان کا ذکر ہمیشہ اسی نام سے ہوتا تھا۔ احمد صاحب قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ ہم نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد وہ قرآن شریف بند کر کے ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ ان کی قوت برداشت بھی حیرت انگیز تھی۔ دیکھنے میں وہ بالکل نارمل نظر آ رہے تھے۔ ہم نے پوچھا، احمد صاحب یہ کیسے ہوا؟ وہ بولے، آفاقی صاحب 3 مہینے پورے ہو گئے تھے۔ پورے 3 مہینے بعد انہیں تو جانا ہی تھا۔ کیا وہ تکلیف میں تھے؟ ہم نے پوچھا۔ بالکل نہیں، شکر ہے کہ تکلیف بالکل نہیں ہوئی۔ رات کو تھوڑا سا کھانا کھایا، کافی پی، کمبل اوڑھ کر شب بخیر داجی کہا اور لیٹ گئے۔ میں اسی کمرے میں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سو گئے۔ میں کچھ دیر پڑھتا رہا، پھر یہیں صوفے پر سو گیا۔ فجر کے وقت اٹھا تو وہ اسی کروٹ سے سو رہے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد میں نے تلاوت کی۔ ملازمہ ناشتہ لے آئی۔ میں سمیع کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے انہیں جگایا نہیں۔ ناشتے کے بعد میں نے ملازمہ سے کہا، سمیع کو آواز دے کر پوچھو کہ اگر کافی پینا چاہیں تو پی لیں۔ ملازمہ نے پاس جا کر انہیں آواز دی۔ کوئی جواب نہیں ملا۔ کمبل کا ایک کونا ان کے منہ پر پڑا ہوا تھا اور وہ بدستور اسی کروٹ سے لیٹے ہوئے تھے۔ ملازمہ نے چہرے سے کمبل اٹھایا اور پھر پکارا، مگر جواب نہیں ملا۔ اس نے گھبرا کر کہا، بڑے صاحب آ کر دیکھیے، یہ تو بول ہی نہیں رہے۔ میں نے بیڈ پر بیٹھ کر انہیں آواز دی، سمیع کافی پیو گے؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ میں نے ان کے چہرے کو ہاتھ لگایا تو وہ ٹھنڈا پڑا تھا۔ سمیع دنیا میں نہیں رہے تھے۔ میں نے کمبل پھر ان کے منہ پر ڈال دیا۔ خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ سکون سے سوتے ہی میں چلے گئے۔ احمد صاحب کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ ایک بوڑھا باپ اپنے بیٹے کی موت کی خبر سنا رہا تھا۔ فرید احمد کی عمر اس وقت 55 اور 60 سال کے درمیان ہوگی۔ ان کی میت کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں رکھ دیا گیا تھا۔ ہم نے پوچھا، احمد صاحب ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، سامنے والے کمرے میں ہے، چلے جائیے، مگر خیال رکھیے گا وہاں 2 سیڑھیاں اترنی پڑیں گی۔ ہم دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ انہیں غسل دینے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اب قریبی دوست اور رشتہ دار آنے شروع ہو گئے تھے۔ وہ پلنگ پر آنکھیں بند کیے اس طرح لیٹے تھے جیسے کہ سو رہے ہوں۔ بیمار عشق اپنی آخری منزل کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ شمیم آرا چند روز قبل ہی بینکاک گئی تھیں۔ کچھ دن بعد وہ واپس آئیں۔ ہم نے انہیں فون کیا
معلوم ہوا کہ وہ سو رہی ہیں۔ ہم نے ان کی ممانی سے کہا کہ انہیں جگا دیں، ہم تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں۔ شمیم آرا دیر سے سو کر اٹھتی تھیں اور دیر سے تیار ہوتی تھی۔ ہم گئے تو وہ منہ ہاتھ دھو کر اور لباس تبدیل کر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ ہمیں دیکھا تو بولی، دیکھا آپ نے کتنی جلدی تیار ہو گئی میں۔ انہوں نے ناشتہ لانے کے لیے کہا۔ ہم خاموش بیٹھ گئے۔ انہوں نے پوچھا، آفاقی صاحب کیا بات ہے، اتنے خاموش کیوں ہیں؟ ہم نے کہا، تمہیں معلوم ہوا ہوگا کہ فرید احمد کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہاں مجھے معلوم ہوا ہے، بہت افسوس ہوا، بیچارے بہت بیمار تھے۔ ہم نے پوچھا، شمیم تمہیں معلوم تھا کہ وہ بیمار ہیں اور لاہور میں ہیں؟ ڈاکٹروں نے انہیں جینے کے لیے صرف 3 ماہ کی مہلت دی تھی۔ ہاں میں نے بھی سنا تھا۔ ہمیں کچھ غصہ آ گیا۔ تم کبھی انہیں دیکھنے گئی تھی؟ وہ اس اچانک سوال سے گھبرا گئی۔ نہیں میں نہیں جا سکی۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ میں فلم میں کتنی مصروف رہی ہوں۔ مگر تم لاہور آتی رہی ہو۔ ہاں مگر بہت کم وقت کے لیے، اور یہاں بھی کوئی نہ کوئی کام رہتا تھا۔ ہم نے اس بار بہت سنجیدگی سے کہا، مگر تم وہاں جانے کے لیے تھوڑا وقت نکال سکتی تھی۔ وہ کچھ سٹ پٹا گئیں اور پھر بولی، آفاقی صاحب دراصل مجھے ڈر تھا کہ شاید وہ لوگ میرا وہاں جانا پسند نہ کریں۔ کیوں؟ اگر تم مزاج پرسی کے لیے جاتی تو وہ کیا تمہیں گھر سے باہر نکال دیتے؟ وہاں سبھی جاتے رہے، سمینہ ہر روز جاتی تھی اور کافی دیر وہاں رہتی تھی۔ مجھے تو تمہاری سنگ دلی پر حیرت ہو رہی ہے۔ انہوں نے خاموشی سے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ مگر آفاقی صاحب آپ نے بھی تو نہیں کہا، آپ کہتے تو میں آپ کے ساتھ چلی جاتی۔ کیا ہر جگہ میرے ساتھ ہی جاتی ہو؟ وہ لاجواب ہو کر خاموش ہو گئیں۔ شمیم کتنے افسوس کی بات ہے، تم جانتی تھی کہ وہ تمہیں دیکھنے کے لیے ہی لاہور آئے تھے، ہر لمحہ تمہارا انتظار کرتے تھے۔ کیا انہوں نے آپ کو یہ بتایا تھا؟ انہوں نے کچھ نہیں بتایا، صرف ایک بار یہ پوچھا تھا کہ شمیم کا کیا حال ہے، اور ہم ان سے بہانے بناتے رہے کہ وہ بہت مصروف ہیں، لاہور سے باہر ہیں۔ اس اللہ کے بندے نے پھر یہ نہیں پوچھا کہ کیا ان کی شوٹنگ ابھی تک جاری ہے، اور وہ لاہور آئی ہی نہیں۔ وہ کچھ چور سی بن گئی، کوئی جواب نہیں دیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، میں تمہیں اتنا بے حس اور پتھر دل نہیں سمجھتا تھا۔ اتنی دیر میں ناشتہ آ گیا۔ ہم اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ناشتہ نہیں کریں گے؟ انہوں نے پوچھا۔ ناشتہ کر کے آئے ہیں۔ اچھا چائے تو پی لیں، اس وقت جلدی میں ہے۔ خدا حافظ۔ ہم غصے سے اٹھ کر چلے آئے۔ کئی دن ہم ان سے بہت ناراض رہے، فون پر بھی بات نہیں کی۔ یہ حقیقت ہے کہ شمیم آرا جیسی حساس اور نرم دل خاتون سے ہمیں اس رویے کی توقع نہیں تھی۔ یہ ناراضی کچھ دن رہی، پھر سب کچھ معمول پر آ گیا۔ مگر آج بھی یہ خیال آتا ہے کہ اس انتظار کی بدولت فرید احمد کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ وہ شخص کینسر کا مقابلہ تو کرتا رہا، مگر انتظار نے اسے بیماری سے بھی زیادہ دکھ دیا ہوگا، ورنہ شاید کچھ اور ماہ زندہ رہتا۔ جان دے دی مگر عشق سے باز نہ آیا، حق مغفرت کرے، عجب آزاد مرد تھا۔ آفاقی صاحب کی باتیں بھی ختم ہوئیں۔ اس سلسلے میں ایک ضروری بات یہ ہے کہ ہماری اس تحقیق کا محض یعنی سورس آفاقی صاحب کے علاوہ مختلف فلمی اخبارات اور میگزین ہیں۔ اخباری رپورٹر بات کو ویسے بھی بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور ساتھ مرچ مسالہ بھی لگا دیتے ہیں۔ شمیم آرا نے جو پریس کانفرنس کی تھی، اس کا ریکارڈ یا نقل بھی اب کہیں موجود نہیں کہ کیا کہا گیا تھا۔ ویسے بھی اس زمانے میں اخبارات فلمی خبروں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ ان حقائق کے پیش نظر یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ اس ڈاکومنٹری ویڈیو میں بیان کی گئی سبھی باتیں 100% درست ہیں۔ غلطی کا امکان بہرحال موجود ہے۔ دوسرے، اس کہانی کے سبھی کردار سوائے سمینہ احمد کے اس دنیا میں موجود نہیں جو تصدیق یا تردید کر سکیں۔ شمیم آرا بھی 5 اگست 2016 کو 78 سال کی عمر میں لندن میں انتقال کر گئی تھیں۔ سمینہ احمد ایک باوقار خاتون ہیں۔ انہوں نے بھی کبھی اس معاملے میں لب کشائی نہیں کی۔ حال ہی میں انہوں نے تقریباً 70 سال کی عمر میں مشہور ٹی وی آرٹسٹ جناب مظہر صاحبائی سے دوسری شادی کی ہے۔ خام خواہ باتیں کرنے والے اس معاشرے میں ان کا یہ جرأت مندانہ قدم ہر لحاظ سے قابل تعریف ہے۔ ہر انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زندگی بہتر بنانے
اور گزارنے کے لیے جو مناسب سمجھے وہ کرے۔ ہم دل سے ان دونوں یعنی سمینہ اور صہبائی صاحب کے لیے ایک کامیاب اور خوشگوار زندگی کی دعا کرتے ہیں۔ اس ڈاکومنٹری ویڈیو میں کوئی غلطی یا خلاف حقیقت بات ہو تو ضرور نشاندہی کیجیے۔ خوش رہیے، سلامت رہیے۔ سید وجیہ الحسن بخاری کو اجازت دیجیے۔ ملتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔